یہاں پہ کیونکہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ساری دنیا سے مسلمان جو ہے مغربی ممالک میں آ کے بستے ہیں، صرف انڈیا اور پاکستان سے نہیں ہے. تو یہاں پہ ذبیحہ کے متعلق بھی کافی آراء آتی ہیں، یعنی کہ کچھ جیسے یہاں پہ ایک کمپنی ہے بہت مشہور اسٹیگرز، اور اس کے چکن حلال سرٹیفائیڈ ہے، لیکن بہت سے حضرات اس کو نہیں کھاتے کہ وہ ہینڈ سلاٹرڈ نہیں ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک چیز سلاٹر مطلب حلال سرٹیفائیڈ بھی ہے، اور وہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ پھر بھی حرام ہے. جی ہاں، دیکھیں ہمارے یہاں ظاہر بات ہے اس وقت دنیا میں جو ہے میں سمجھتا ہوں 6 بڑی جو ہے نا وہ فقہ جو ہے نا وہ رائج ہیں. حنبلی، مالکی، حنفی اور شافی، یہ 4 ہو گئیں، اور سلفی فقہ اور فقہ جعفری ہے نا، یہ 6 فقہ جو ہے نا وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ فالو کی جاتی ہیں. تو ان میں ظاہر بات ہے کہ ان کے مختلف علماء ہیں، ان کے مختلف آراء ہیں. جیسے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی حلال جانور اگر اس کو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو اگر کھاتے وہ اس پہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں اس رائے کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کو اپنی ذات میں جو ہے نا وہ صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ قرآن کریم نے جو ہے وہ ذبح کے وقت جو ہے اس کے تزکیے کا حکم دیا ہے. تو بہرحال اگر کوئی امام شافی کو فالو کر رہا ہے تو وہ جواب دہ ہے. اگر اس کے پاس دوسرا آرگومنٹ بھی پہنچ جاتا ہے یا میرا جو نیریٹو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو چاہے فالو کرے. تو اس میں 2 رائے موجود ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ریکارڈنگ سے جو ہے وہ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے تو ریکارڈنگ جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہونا موجود ہے. اس طرح یہ ظاہر بات ہے مشینی دور ہے، تو ان کے یہاں یہ رائے جو ہے اس کو یعنی اہمیت حاصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے جو لوگ ہیں ان کیا کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. یعنی وہ یہاں تک سختی کرتے ہیں کہ نہیں، اہل کتاب بھی ہے تو جو ہے وہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا. بعض علماء یہ ہیں کہ نہیں، اہل کتاب ہے تو ان کا ذبیحہ کھا لیا جائے گا. تو ہم ایجوکیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے مختلف نیریٹو آئیں اور ایک دوسرے کی نالج کو شیئر کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ چھوڑ دیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ صرف ذاتی اناد یا ایک میجورٹی کی بنیاد پہ فیصلہ کرے یا اپنی عقل کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ کرے. انسان کی جو سب سے بڑی جو یارڈ اسٹک ہے فیصلہ کرنے کی، وہ انسان کی اپنی عقل ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ کس بات کو صحیح سمجھتا ہے، کس بات کو غلط سمجھتا ہے. تو اپنی بات کہہ کے جو ہے نا ان کو ان کی رائے پر عمل کرنے کا چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں مگر غلطی کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھتا ہوں مگر صحت کے امکان کے ساتھ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر سے جو ہے وہ حلال، ٹیپ ریکارڈر اگر چل رہا ہے اور مشین بیسکلی اس کو ذبح کر رہی ہے جانور کو، تو وہ حلال ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک یعنی کہ کچھ کوئی لاجک تو ہونی چاہیے نا اس کے پیچھے. میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ ہر چیز جو روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے، آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تو پھر روبوٹ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ روبوٹ ہی ریپلیس کر دیں انسانوں کو بہت سارے جابز میں. تو انسان تو اویلیبل ہی نہیں ہوں گے اس کام کے لیے، روبوٹ ہی یہ کام کریں گے، یا جیسے ابھی مشین کام کر رہی ہے. یعنی کہ یہ اس میں کوئی گنجائش اسلام ہمیں دیتا ہے، یا یہ صرف احتیاط کا ایک پہلو ہے جو حنفی اسکول آف تھاٹ میں؟ جی میرے خیال میں تو اسلام ہمیں اس میں بڑی گنجائش دیتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اور آڈیو کے ذریعے سے سنتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے ہم کوئی جو ہے وہ ریکارڈڈ فحش گانا سنیں یا ریکارڈڈ کوئی جو ہے وہ فون دیکھیں تو ظاہر بات ہے اس کا بھی گناہ ملتا ہے ہمیں. تو جب وہاں پر وہ اثر انداز ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ یہ مشین ہے اس لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمیں گنجائش ملنی چاہیے کہ اگر اللہ اکبر کانوں تک تو سنائی جا رہی ہے نا، اب وہ چاہے ایک زندہ انسان سنا رہا ہے یا زندہ انسان کی آواز جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے دنیا جس طریقے سے ماس پروڈکشن کی طرف جا رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے جو ریویو ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اپنے اوپینین جو ہے ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے.